أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، الہی میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یا الہی اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، جو ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاندے میرا. حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے. دعا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ دے اندر بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. حضرات، دنیا دے اندر ہر شخص ادا تعلق کسے بھی شعبے دے نال ہے، کسے مسلک دے نال ہے، کسے مذہب دے نال ہے، وہ بندہ کامیابی دی تلاش ہے. ایک بندہ کاشتکار ہے، وہ آندہ ہے میری 6 مہینے دی فصل بھی اچھی ہو جائے، اگے بھی خرچہ نکل جائے، یہ میری کامیابی ہے. سٹوڈنٹ ہے، کل فرسٹ ایئر دا رزلٹ آیا ہے، اُدھی کوشش ہے سٹوڈنٹ دی کہ میں اے گریڈ اے پلس وچ میں پاس ہو جاواں، اے میری کامیابی ہے. ٹیچر ہے، وہ چاہتا ہے میں ہیڈ ماسٹر بن جا، میں پروفیسر بن جا، میں ایس ایس بن جا، اے میری کامیابی ہے. پولیس والا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی بندہ اُدھی کوشش ہے کہ اے مینوں کامیابی مل جائے. اپنے شعبے دے اندر، اپنے معاملات دے اندر ہر بندے دی ایک آرزو ہے، خواہش ہے کامیابی. حضرات، دنیا دے اندر دنیاوی تعلیم اندر مکان، جائیداد، زمین، فصل، اولاد نو اچھے کاروبار کروانا بھی گناہ نہیں، بلکہ جنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے انسان جائز طریقے دے نال کامیابی حاصل کرے. غریب پیدا ہو گیا کہ کی ہو گیا؟ کامیابی حاصل کرے. جائز طریقے دے نال کامیابی حاصل کرنا غلط نہیں، لیکن
اس کامیابی نو اصل کامیابی نہیں سمجھنا. تیرے کو پیسہ آ گیا تو غریباں نو کچھ نہ سمجھے. تیرے کو پیسہ آ گیا تو رب دا گھر چھڈ گیا. تیرے کو پیسہ آ گیا ماڑے بھرا نو بھول گیا. تیرے کو پیسہ آ گیا ماڑی بہن نو بھول گیا. تیرے کو پیسہ آ گیا غریب تینوں بندہ ہی نہیں لگدا. ایک غلط طریقہ ہے. اصل کامیابی کے لیے اصل کامیابی ہے کل قیامت والے دن کامیابی. وہ کی ہے قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. جیڑا بندہ دنیا دے اندر جیڑا کام کر کے آئے گا اودا انہوں پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا. نمازاں پڑھ کے آیا جزا ملے گی. بے نمازی پڑھ کے آیا سزا ملے گی. کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی نہ ثواب دے اندر نہ سزا دے اندر. حضرات کامیاب کون ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار. جیڑا بندہ اپنے آپ نو اگ تو بچا لے جہنم تو بچا لے وادخل الجنہ جنت دے اندر داخل کر لے او بندہ کامیاب ہے. اگرچہ رستے تو تے جاندیاں ایک وٹا پیا ہے روڑا پیا ہے انہوں تھوڑا مار دے رب وہی قبول کر لے تے کامیاب ہے. حضرات جاندیاں کسی دا سٹینڈ تے لے انہوں کہہ دینا بھائی سٹینڈ تے کر لیں باجی کپڑا وچ پسند لگے انہوں تے کر لو. ہو سکتا ہے رب نو وہی پسند آ جائے اس عمل دی وجہ تو بندہ کامیاب ہو گیا. حضرات ایدے واسطے اس کامیابی واسطے نہ تے زیادہ مال دی ضرورت ہے نہ خوبصورتی دی ضرورت ہے نہ اونچے خاندان دی ضرورت ہے. ایدے واسطے صرف اور صرف نیک اعمال دی ضرورت ہے. ایدے واسطے صرف اور صرف تقوی دی ضرورت ہے. حضرات کس اگ تو بچانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندے نو اگ دا عذاب دیتا جائے گا. وہ عذاب وڈا نہیں ہوئے گا یارو چھوٹا جہاں عذاب ہوئے گا ادنا عذاب. پیران دے اندر ایک جتی پوائی جائے گی اگ دی. حضرات جتی پیران دے اندر پائے گا خدا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا دے اندر پانی ڈالے. اس اگ تو اپنے آپ کو بچانا ایدے واسطے صرف اور صرف تقوی احساس رب ذوالجلال دا ڈر نیک اعمال انہاں چیزاں کی ضرورت ہے. آئیے کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے حضرات اگر خاندان اندر کامیابیاں ہو گیا تے ابو جہل کون سی؟ وہ سیاد سن. ابو لہب کون سی؟ وہ سیاد سن. صرف آکڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں کی تھی. اے سید اے سردار جہنم میں ٹر گئے اور حبشے تو آن والا بلال رب ذوالجلال کی قسم جنت دا وارث بن گیا. روم تو آن والا رومی او جنت دے وارث بن گئے. حضرات فارس تو آن والے سلمان جنت دے وارث بن گئے. خاندان دی ضرورت نہیں مال و جائیداد دی ضرورت نہیں صرف رب ذوالجلال دے ڈر دی ضرورت ہے. حضرات صرف میں 4 حدیثاں تمہارے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا مختصر. دعا فرما اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کیونکہ قاری لقمان محمدی صاحب ساڑھے اصلاح مسلم پروگرام دے اصل ایہی نے جنہاں نے پروگرام شروع کیتا ہے اور شفقت کی ہے کہ سانو نال ملایا ہے. ناظم اعلیٰ صاحب حافظ عثمان گوندروی صاحب جو کہ تمہارے امام اور خطیب نے انہاں دے زیر سرپرستی اور قاری لقمان محمدی صاحب دے اے پروگرام چلتا ہے. قاری لقمان محمدی صاحب نو اسی کیا سی کہ تسی اٹھے واسطے سن پروگرام دیو لیکن مصروفی اسی تے اصل پروگرام انہاں دا ہی میں تے ایک ادنا کیا طالب علم رکو نا اسلام مسلم پروگرام دے انہاں دا ہی تے نا چلو میرا لکھیا گیا ہے اصل میں پھر زبردست انہاں نو قاری صاحب نو بھی فون کروایا ہے. انہاں نے میں کہا تسی جانا ہے میرے نال اور الحمدللہ گجرا والے تو لے کے ایتھے تک میں قاری صاحب نو کانڈ بھی نہیں دے کسی موٹر سائیکل انہاں کو کروائی ہے. جے سائیکل ہوندی نا او بھی نہ کو چلوانی سی. چلو اللہ تعالی آنا قبول و منظور فرمائے. حضرات اصل خطاب انشاءاللہ ہونا تو ہوئے گا اور میرے یقین ہے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. شیر ربانی نے انشاءاللہ تو مزہ آ جائے گا. سمجھ گئے ہو شیر ربانی نے. حضرات کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی
حضرات توجہ فرمائیے جنہیں بارے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے والی جگہ رب ذوالجلال نے جنت دے بغیچیاں دی وچوں بغیچہ بنا چھڑیا۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتھے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مکے جاوے۔ تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمیا کملی والا، تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمیا کملی والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی دیاں صفائیاں کرنے والے توجہ میری طرف رکھیا جنا۔ کائنات امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی دیاں صفائیاں کرنے والے ایک کون عورت ہے؟ کالے رنگ دی عورت ہے، خاندان خاص نہیں، مال و جلال خاص نہیں، کوئی خوبصورتیاں نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی پہلیاں نہیں، کوئی بغات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایکو مالک کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی دیاں صفائیاں کر دیے نا، کدھر کوئی کاکھ نظر آ جانا تے باہر سٹ دیندے، کھجوراں دیاں گٹھلیاں نظر آ جاندیاں نے تے او بھی باہر سٹ دیندی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد نبی دیاں صفائیاں کر دے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جدوں عورت فوت ہو جائے مینوں ضرور دسیا جے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایسا بھی آیا میرے آقا سفر تو آئے آرام فرما رہے نے، صحابہ کرام نے بی بی فوت ہو گئی ہے، بی بی نو عام سمجھ کے صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جگانا مناسب نہیں سمجھیا، میرے آقا نو بے چین کرنا مناسب نہیں سمجھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کفن دفن دا انتظام کر چھڑیا نا، چند دن گزرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا مسجد نبی دیاں صفائیاں کرنے والی عورت نظر نہیں آ رہی۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابہ کرام بی بی نظر نہیں آ رہی، عورت کدھر چلی گئی؟ مسجد نبی دیاں صفائیاں کرنے والے صحابہ کرام نے دسیا نا۔ آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا، قبر تے لے چلو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعاواں کرانگا۔ وہ بھی عام بی بی نہیں سی، ادا رنگ نہ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، ادیاں خوبصورتیاں نہ دیکھو، ادا بڑھاپا نہ دیکھو، زندگی غربت نہ دیکھو، اس بی بی دا عمل تے دیکھ لو نا۔ حضرات تیری میری قبر تے، میری والدہ دی قبر تے بھی ایم این اے آ جائے میں خوش ہو جانا، میرے استاد محترم آ جان میں خوش ہو جانا، میرے امام خطیب آ جان میں خوش ہو جانا، میرے امیر صاحب آ جان میں خوش ہو جانا۔ اور لوگوں نے کہنا کہ میری والدہ دے جنازے اندر فلاں بھی سی، فلاں بھی آیا سی، فلاں بھی آیا سی، میری والدہ دی قبر دی فلانا بندہ بھی آیا ہے، فلانا بندہ بھی مٹی پوا کے واپس گیا ہے نا۔ حضرات توجہ فرمائیے کتنی نصیباں والی عورتیں، کیڑی خوش قسمت عورتیں نا۔ آقا علیہ السلام خود کہہ رہے نے، آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا۔ ایک کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، لاکھوں درود و سلام ان پر۔ وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں
رویا امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جان میری ہو جائے جان سب کی قربان ان پر لاکھوں درود و سلام پر میرے آقا علیہ السلام نے جا کے قبر تے کھلو کے میرے آقا نے دعاواں فرمائیاں حضرات اس کو بڑی کامیابی کی جاندے ہو کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دیکھ صحابی دوسری حدیث آقا علیہ السلام دیکھ صحابی کنیاں راتاں گزر گئیاں مسجد نبی دے اندر بہ کے چلے جاندے نے مسند احمد دے اندر تفصیل دینا روایت موجود ہے نا ایک دن آقا علیہ السلام رات کو آئے دیکھیا صحابی بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کون اللہ دے رسول جی ربیہ کیویں آنا ہویا ہے اللہ دے رسول جی کنیاں راتاں ہو گئیاں نے بہ کے چلا جانا وا موقع نہیں ملتا تھوڑے نال ملاقات نہیں ہوندی آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ دستے سینا کیوں آنا ہے تیری اللہ اکبر تیرا کام کیے کس واسطے آنا ہے ذرا دستے سینا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اللہ کے رسول کی ایکو خواہش ہے تہاڈی خدمت کراں گا تسی خوش ہو جاؤ گے رب راضی ہو جائے گا میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا آقا نے فرمایا ربیہ پانی لیا آپ نے مسواک فرمایا آپ نے وضو فرمایا فرمایا ربیہ مانگ جو منگنا چاہنا میں رب کو دعا کراں گا رب تینوں عطا کر چھڈن گے حضرات انج دا موقع ہے تے بندہ آپ سوچو فلانے دیاں دو پہلیاں جان تے مینوں لب یار او دے ٹھیکے تو نے لیا نے بابا انہوں آندے نے میں نہ کدھر اللہ ڈالا اج یہی دعا کرا لو فلانے دا رشتہ ادھر ہو رہا تو کار لب رہی ہے میرے منڈے دا نہ ہو جائے فلانے دے باہر کے نے او نہ جان تے میرے ٹور جان لیکن ربیہ رضی اللہ عنہ غریب صحابی نے کہندے نے میرے دل اندر بڑے خیال آتا ہے ربیہ اونٹ مانگ لے اور ربیہ رشتہ دار چھڈ کے نہیں غربت دی وجہ تو کھجوراں دا باغ مانگ لے ربیہ گھوڑے مانگ لے ربیہ تجارت مانگ لے کہندے نے میں سوچ دیاں میں کیا ربیہ جے دنیا منگی تے کی منگیا ربیہ انج کر ربیہ کہندے نے اسالو کل جنہ سبحان اللہ آیت ترجمہ کیے ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو تے جنت اندر داخل کر لو فرمایا اللہ دے رسول جی میں یہ سوال کرنا وا اللہ پاک میرے جنت دے میرے ہور کچھ نہیں چاہیے آقا فرماتے ہیں اے ربیہ تینوں جنت بھی مل جائے گی آخرت دی ضمانت دے چھڑی نا ربیہ ہور مد کی منگنا چاہنا ہے اپنے دل دی خواہش دستے سینا دعا تے دسنا میں رب کو منگاں گا رب تینوں عطا کر چھڈن گے ربیہ کہنے نے ہن میرے دل اندر خیال آیا ربیہ ہن تے مل گئی ہے آخرت پکی ہن دنیا مانگلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ دنیا اندر بھی کامیابی ہے آخرت اندر بھی کامیابی کہنے نے میں سوچ دیا میں کہ ربیہ جے دنیا منگی تے پھر کی منگیا میں اج موقع بن گیا ہے ربیہ موقع خالی نہیں جانا چاہیے میں کہ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ اللہ کے رسول جی میری ایکو خواہش ہے رب جنت بھی عطا کرے تے جنت اندر تہاڈا گوانڈی بنا سبحان اللہ جنت اندر اگر جاواں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاواں حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ اگر جنت اندر میرا ساتھ چاہنا ہے رب دی زمین تے سب تو زیادہ سجدے کریا کر رب تینوں جنت اندر میرا ساتھ عطا کر دے حضرات فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز جیڑا بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو جہنم تو بچا لیندا ہے اور آخرت واسطے جنت
اندر داخل کر لینا ہے. فرمایا فقط فاز، وہی بندہ کامیاب ہے. حضرات رب ذوالجلال نے قرآن پاک اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. رب ذوالجلال نے فرمایا کون کامیاب ہو گیا نا؟ تو کہنے جی کیا فیکٹریاں بن گیا، تو کہنے جی دے پتر باہر ٹر جان، تو کہنے فلانا بندہ کامیاب، فلانے دیا پنجے کیوں دے اندر نے. رب فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے آپ نو پاک کر لیندا ہے، اپنا تزکیہ کر لیندا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے نا. اپنا تزکیہ کریا کر، اپنے آپ نو کامیاب کریا کر، اپنے آپ نو پاک کریا کر. جدو بندہ کہنا نا او انج جے، تو انج جے، فلانا انج جے، انج کردا ہے نا، ایک انگلی اودے والے تین اپنے والے، تین انگلی اپنے والے، ایک انگلی کہندی ہے او، تین کہندے نے پہلے اپنے آپ نو دیکھ. تو بڑیاں گلاں کردا ہے، پہلے اپنے آپ نو دیکھ. اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ بیت اللہ دے دروازے اندر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ. لوگوں زمزم دا پانی ایک ایسا پانی ہے جس نیت دے نال پیے گا اللہ تیری وہی نیت پوری کر دیں گے. یار تینوں بخار ہے، بیماریاں نے گھیر لیا ہے، زمزم کا پانی لے کے رب ذوالجلال کو دعاواں کرتا جا، زمزم پیندا جا. اللہ پاک تینوں جائز معاملات دے اندر کامیابیاں دے دیں گے. کاروبار تو پریشان ہے، اولاد تو پریشان ہے، رشتہ داریاں تو پریشان ہے، جس معاملے کے اندر بھی پریشان ہے، زمزم دا پانی پین تو پہلے دعا کریا کر، اللہ پاک تیری دعاواں قبول کر لین گے نا. آقا فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم دا پانی جس نیت دے نال پیو گے وہی تھوڑی نیت پوری ہو جائے گی نا. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا نے جو حدیث بیان کی تھی نا، مینوں دل کے اندر خواہش ہو گئی نا، آقا خطبہ ختم کرنا میں دوڑ کے زمزم دے چشمے تے جاواں، جا کے پانی پیواں تے اپنی نیت رکھانا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ ختم کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے نے میں دوڑ کے گیا جدو میں زمزم دے کنویں تے پہنچیا نا، میں دیکھیا ایک بندہ باریش داڑھی والا اس طرح چلو پانی دا لے کے تے دعا کر رہے ہیں. حضرات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرو ہن حدیث سن کے آیا ہاں، اللہ میری ایک خواہش ہے. آپ نے فرمایا جیڑی جائز دعا کرو گے، نیت رکھو گے، اللہ پوری کر دیں گے. اللہ میں زمزم دا پانی تاں پی رہا ہاں، اللہ کل قیامت والے دن دی شدت گرمی جہنم اور پیاس تو میں محفوظ کر دے. حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے جدو میں پانی پی کے انج کیتیا، میں دیکھیا کون سن؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرات اے وہ صحابہ کرام جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت یا بشارتہ دے چھڑیاں، لیکن او بھی ایکو خواہش ہے اللہ آخرت دی کامیابی دے دے، آخرت دی کامیابی دے دے. حضرات رب ذوالجلال نے کامیابیاں صرف اور صرف نیک اعمال دے اندر، تقوی دے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کے اندر رکھیاں نے. آخری بات سنو، کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدوں میں معراج تے گیا نا، آقا فرماتے ہیں میں جہنم نو دیکھیا، میں جنت اندر داخل ہویا نا، جنت دے مناظر دیکھتے جا رہے ہیں. اچانک
اچانک میں آواز آئی نا جویں کوئی بندہ چلتا جا رہا ہے میں کیا جبرائیل ہاں پیارے ہو دسو تے صحیح نا آقا فرماندے نے جبرائیل کون چلتا جا رہا ہے نظر بھی نہیں آندا پیراں دی آوازاں بھی آ رہی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا نا آقا جی اے تہاڈا ایسا ایک دیوانہ پروانہ ہے تہاڈا ایک ایسا غلام ہے تہاڈا ایک ایسا جانثار ہے جڑا چلدا زمین تے وی رب ذوالجلال او دے پیراں دی آواز جنت اندر سنا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اوے سن شان بلال سہارے دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظمت صحابہ زندہ باد رفعت صحابہ زندہ باد مقام صحابہ زندہ باد اوے سن شان بلال سہارے دا سن شان بلال سہارے دا جنہیں ساتھ نہیں چھڈیا پیارے دا کیویں اتے پتھر تلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین تمہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے شروع جڑی میں گل کیتی سی نا کہ او اچے خاندان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں کیتی ضد دے اندر آ کے فخر دے اندر آ کے مینوں ایک حدیث یاد آئی ہے وہ میں تہاڈے سامنے رکھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمانے نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ میں اجے مسلمان نہیں سا ہویا تے میری ابو جہل دے نال بڑی دوستی بڑا یارانہ سی کہنا ہے میں جدوں بھی مکے عرب دی طرف آنا میں ابو جہل دے کول آ کے رہندا سا کہنا ایک دن میں تے ابو جہل صبح صبح دے ٹائم اودے ڈیرے تو اٹھے تے باہر چہل قدمی واسطے ٹر گئے جاندیاں کہنے میں کہ دیکھیا ہے اجے مسلمان نہیں سر کہنے میں دیکھا ایک سونا جہاں نوجوان آ رہے ہیں کہنے میں دیکھدا رہ گیا سبحان اللہ میں دیکھدا ہی رہ گیا